دے ہیں, 5 پلرز ہیں اسلام کے. توحید کا انہوں نے ذکر کیا, نماز کے پر ایلیگیشن انہوں نے رکھا, روزے پہ رکھا, حج پر بھی رکھا انہیں آخر میں. لیکن ایک چیز چھوڑ دی جس میں خوبی تھی, زکوٰۃ کو چھوڑ دی, چیریٹی, لوگوں کی مدد کرنا, بیماروں کو دوا دلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتا ہے. انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, اور اناپ شناپ جو من میں بکتے چلے جا رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کافر زندہ ہے ان کو مارتے رہو. بھائی کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ تم اپنی طرف سے بغیر کانٹیکس کے کوئی ایک چھوٹا حصہ لا کر بتاؤ گے؟ نہیں, بلکہ اس کے آگے کا حصہ, پیچھے کا حصہ سب ہم پڑھیں گے نا, اس کے کانٹیکس میں پڑھیں گے تو بات پتہ چلے گی. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ آؤٹ آف کانٹیکس بات کر رہی ہیں. آپ صرف اگر سورہ بقرہ پڑھو, سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہے آپ جانتی ہیں؟ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں ہے, کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا نہیں ہے, کسی کو زبردستی اسلام میں لانا نہیں ہے. اسلام کے اندر سورہ بقرہ میں لکھا ہے, پڑھو یہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے. آپ جانتے ہیں قرآن اگر آپ کھولیں گے, قرآن شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کیا معنی ہوتا ہے؟ ان دا نیم آف اللہ, دا موسٹ گریشیس, دا موسٹ مرسیفل. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ رحم والے اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں رحم والا نہیں ہے؟ ہاں برابر, یہ بات آپ نے ضرور کہی کہ ایشور اللہ برابر نہیں, برابر بات ہے. وہ اللہ کی ذات سب سے اونچی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ بالکل صحیح کہا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الگ ہونا, سب سے اچھا ہونا یہ بری بات ہے؟ یہ سب سے پاورفل ہونا بری بات ہے؟ آپ اپنی من سے باتیں لگا کے کہہ رہی ہیں کافروں کو جب تک مجھے نہ مانے, میکائیل کو نہ مانے, جبرائیل کو نہ مانے, ان کو مار ڈالو. ایسا کہاں لکھا ہے بھائی؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں یہ باتیں, تو ساری کی ساری اپنی طرف سے آپ کی من کی باتیں لگا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ پڑھو. سورہ توبہ آپ نے پڑھا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہم سے لڑنا نہیں چاہتا, لڑائی نہیں چاہتا, امن چاہتا ہے, تو مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر, پڑھو سورہ توبہ. سورہ توبہ میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلمان, چاہے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, کوئی غیر مسلمان ہو, اگر وہ ہم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا. دیکھیے اگر کوئی لڑائی کرنے آتا ہے تو اسے لڑنا پڑے گا, ہم خالی تھوڑی بیٹھ جائیں گے. کوئی آگے والا لڑائی کرنے کے لیے آتا تو ہم کو بھی لڑنا پڑے گا, ہم خالی تھوڑی بیٹھیں گے. لیکن اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا تو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں سورہ توبہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ نہیں پڑھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا تو اس کو سیف مقام پر, سیف پلیس پر لے آ کر رکھو, ان کو پہنچاؤ ان کے آرام کے مقام تک, ان کی سیکیورٹی دو ان کو. یہ سورہ توبہ ہے. آپ صرف کہہ رہے ہیں, آپ پڑھے نہیں. میں نے کہا نا کہ آپ کو طوطوں کو رٹایا جاتا ہے ویسا رٹا کر بھیجا گیا ہے, آپ کو نالج نہیں ہے. سورہ بقرہ کیا لکھا ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ توبہ میں کیا لکھا ہے, پڑھیے ایک دفعہ آپ کو پتا چلے گا. ہم سوچتے ہیں کہ ان کی حج یاترا, ہم سوچتے ہیں ان کی حج یاترا ہماری امرناتھ یاترا جیسی ہے. ارے پڑھو بھائیو, یدی ان کی حج یاترا ہماری امرناتھ جیسی ہوتی تو وہاں پر سب لوگ جا سکتے تھے, کیول مسلمان ہی کیوں جاتے ہیں؟ آج ان کے اوپر وہ وہاں سے ہمارے بھائی پیسہ بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی سبھیتا کو بھیجتے ہیں. ان کو کوئی ایمبیسی میں راجدوت بھیجنے کی آوشکتا نہیں ہے کہ بھارت میں آپ ہمارے عربی کلچر کا پرچار کیجئے. یہ سارے بڑھائے ہوئے داڑھی, یہ سارے اونچا پاجامہ اور نیچا کرتا پہن کر کے سارے وہاں سے سیکھ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ یہاں پر آ کر کے سکھاتے ہیں. یاد رکھو, مٹے گا یہ دھرم اور آبرو بھی جائے گی, تمہارے نام سے دنیا کو شرم آئے گی. یدی آج نہیں جاگے تو کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہے. ہماری ہندوستانی بہن نے حج پر ایلیگیشن لگا دیا. کیا ایلیگیشن ہے کہ حج پر اگر حج عام ہوتا تو ہم لوگ بھی جا سکتے, صرف مسلمان کیوں جاتے ہیں؟ اچھا, ہر مذہب کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. آپ کے یہاں اپنے رولز ہیں, آپ دلتوں کو مندروں میں آنے نہیں دیتے, اچھوت جو ہوتے ہیں وہ, یہ آپ کا اپنا رول ہے. یہ اسلام کا رول ہے کہ وہاں صرف مسلمان آئے. آپ نے اپنا رول بنایا تو آپ کو دقت نہیں, اور ہم نے ہمارا رول بنایا تو دقت آپ کو. یہ اسلام کا اصول ہے, یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے. اور وہاں پر جا کر کوئی کلچر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں.
ہم وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یکتا دکھانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر یہ بات کا ثبوت دیا جاتا ہے چھوت اچھوت اسلام میں نہیں. اسلام کے اندر جو ہے نا تو کم تو زیادہ ایسا نہیں، بلکہ جتنے امیر غریب سب ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ساری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر چھوت اچھوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر اونچی ذاتی نیچی ذاتی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حج ہے. آپ تو اس کو پورا نیگیٹو پیش کر رہے ہیں. یہ غلطی ہے آپ کی، یہ آدھا علم ہے آپ کا. یہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. یہ نماز اس لیے کہتا ہے کہ ایک خلیفہ بیٹھائیں گے اور اس کا راج چلے گا. یہ پہلے بھی ہمارا دیش آزادی کے لیے جوجھ رہا تھا اور سارا مسلم جگت خلیفہ کے لیے جوجھ رہا تھا. اتہاس پڑھ کر کے دیکھو، مالابار میں جو یدھ ہوا، ہمارے لوگ جو مارے گئے وہاں کی مہیلاؤں کے ساتھ، کیونکہ خلافت آندولن فیل ہو گیا. ترکی میں خلیفہ تھا، اس کی خلیفائی چلی گئی، خلیفہ چھوڑ کر کے انگلینڈ بھاگ گیا. وہاں سے ان کو غصہ آیا، آکروش ہمارے ہندو ماتاؤں بہنوں کے اوپر نکالا. وہ جو لیڈی ریڈنگ کو پتر لکھا تھا ہماری ہندو مہیلاؤں نے، کبھی پڑھ کر دیکھو. انہوں نے لکھا ہماری کتنی دردشا ہوئی ہے. ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو، دودھ منہ بچوں کو بھالے کی نوک پر اچھال کر کے اوپر ٹانگ دیا گیا. ہماری بیٹیوں ماتاؤں کے ساتھ میں بلاತ್ಕಾರ ہوئے. ایک ماتا کا بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے 10 جہادی تھے اور وہ 10 جہادی کے بیچ میں پھنسی ہوئی مہیلا یہ سوچ رہی تھی کس کے لیے دکھ مناؤں، اپنے بیٹے کے لیے یا میرے شریر کے لیے، کس کے لیے روئیں گے. درد کو بھی درد آئے گا. وہ ایسی بھینکر استھتی ہے. اور یہ کیول ایک آکسمک گھٹنائیں نہیں ہیں، یہ سب اوپر سے سکھایا ہوا ہے. بھائیوں، میں نے کہا نا ہماری بہن کی جو نالج ہے وہ بالکل کم ہے اور ہاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. ارے عجیب بات ہے بھائی، پوری نماز میں کہیں خلافت کا ذکر نہیں ہوتا. جتنی نمازیں ہوتی ہیں پوچھئے کوئی بچے سے، مسلمان کے بچے سے پوچھئے، خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی غلط فہمی ہے، اس کو نکال لیجئے. پھر آپ نے کہا کہ وہ جنگوں کے بارے میں، ملابار کی جنگ کے بارے میں. بھائی پہلے کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ پہلے کی جنگیں زمین کے لیے، حکومت کے لیے ہوتی تھی. وہ مذہبی جنگیں نہیں ہیں، اس کو مذہب سے نہ جوڑو. اور آپ وہ جنگ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ہندوؤں کو مارا گیا. ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا جہاں پر مسلمانوں کو بھی مارا گیا. آپ تو ایک طرفہ بات کر رہی ہیں. آپ تو لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کریے. نہیں، ہاں ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ بندے کی غلطی ہوگی، اسلام کی غلطی، مذہب کی غلطی نہیں. کوئی اگر ایک ہندو غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک ہندو کا غلط کام ہوگا، ہندوازم کا نہیں. کوئی ایک مسلمان غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک مسلمان کا ہوگا، اسلام کا نہیں. اسلام تو مارنے کے بارے میں، ایک جان کو مارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک معصوم کو ماننا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو ماننا. ایک معصوم کی جان بچانا ایسا ہے سارے انسانوں کی جان بچانا. ہمارے اسلام کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ معمولی ایک کتے کو پانی پلائیں گے تو اللہ جنت دے دیں گے، پیاسے کتے کو. اور اگر ایک معمولی بلی کو ظلم کر کے باندھ کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. یہ اسلام ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ریپ کیا. آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو سزا ریپ کرنے کی اسلام میں ہے ویسی سزا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں، ان کا اپنا ذاتی قصور ہے. آپ اسلام پر مت جوڑیے اس کو. اگر اسلامی قانون ان کے پاس ہوتا تو اس وقت ان کو سزائے موت دی جاتی اگر وہ شادی شدہ ہوتے. یہ اسلام ہے. اور آپ ہندوستان کے آزادی کے وقت کی بات کر رہے ہیں جب ہندوستان میں برٹش کی حکومت تھی، انگریزوں کا قبضہ تھا. ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے سہیوگ نہیں کیا، سپورٹ نہیں کیا. میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، آپ کو نالج کم ہے، ہسٹری آپ نہیں پڑھے ہیں. صرف آپ جا کر علماء صادق پور کی داستان پڑھ لینا، زیادہ نہیں. صرف علماء صادق پور کی قربانیاں پڑھ لینا جنہوں نے اس دیش کو، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں تھے مسلمان. یہ آپ کا بڑا ظلم ہے ہم پر. آپ سب لوگ جو فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ موبائل میں ریکارڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، دل میں ریکارڈ کیجئے. اس کو اپنی بہنوں کو، ماتاؤں، بیٹیوں، بچوں کو بتائیے. نیتی کرشن کہتا ہے نیتی کا اولمب لے پہچان شترو پرہار کو.
कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को, ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये बातें दिल में बिठाने की है, वैसे ही इस्लाम कुरान दिल से पढ़ने की चीज है। आप तो बदमाशी से पढ़ रहे हो, आप तो इसमें गलतियां निकालने की कोशिश, ठीक है निकालो, इसका भी आपको मौका है, कोई मसला नहीं, लेकिन दिल से पढ़ो चीजों को, अपने दिल के अंदर ये चीजों को जगह दो, तब आपको जाकर पता चलेगा कि इस्लाम कैसा मजहब है, अमन का मजहब है, कैसा शांति का मजहब है, कैसा पीसफुल रिलीजन है इस्लाम, तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, दिल से होना चाहिए, सिर्फ यहां से नहीं बल्कि दिल से ये सारी चीजें। आखिर में सिर्फ मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपकी नॉलेज आधी है, आपकी तालीम कम है, आपका एजुकेशन आधा है इस्लाम के ताल्लुक से। हो सकता है आप दूसरे एजुकेशन में आगे होगी, आपका धर्म का नॉलेज आपको बहुत होगा, लेकिन आपको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा इस्लाम की नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा सा इस्लाम की तालीम पढ़ लीजिए, कुरान पढ़िए, आपको जो लैंग्वेज में आता है, आपके पास नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, पढ़िए आप इस्लाम के बारे में, बायोग्राफी पढ़िए आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खास तौर पर मैं कहता हूं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है, उसके अंदर एक खास हिस्सा है जिसको फतेह मक्का कहते हैं। फतेह मक्का, बताओ लोगों को इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी क्या है, उनकी सीरत क्या है, उन्होंने क्या सबक दिया सारी दुनिया को। क्या ऐसा भी कोई इंसान है जो अपने इतने बड़े बड़े दुश्मनों को माफी का ऐलान करता है? फतेह मक्का पढ़ो आप जाकर के, आपको पता चलेगा। यही बात कहूंगा कि आप इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए, इस्लाम एक अमन और शांति का मजहब है। यही पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे, और जो जो गलत फहमियाँ हमारे गैर मुसलमान भाइयों के जहनों में इस्लाम के ताल्लुक से उनको निकालें, और हम तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे कि हम मुसलमान इस्लाम पर उठाए गए एतराज़ात का जवाब देने के काबिल बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।